بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم آیت جس کے بارے میں یہ مجرب بات کہی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس کو صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ بیٹھے بٹھائے مالدار بن جاتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ اہل یقین کا تجربہ ہے۔ اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں یہ قرآن کی عظیم آیات میں شمار ہوتی ہے وہیں اس کا پڑھنے والا بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جن کا انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، اور یہ ایسا عمل ہے کہ پہلے دن ہی اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ جو مالی تنگی کا شکار تھے، جنہوں نے بارہا وظائف کیے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، مگر جب انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس خاص عمل کو اپنایا تو ان کے رزق کے دروازے ایسے کھلے کہ آج وہ لوگ جو کبھی خود محتاج تھے اب دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن واقعی شفا بھی ہے اور خزانہ بھی۔ میرے عزیزو، یہ عمل عصر اور مغرب کے درمیان کرنا ہوتا ہے اور اسی وقت میں اس عمل کے خاص تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی خاص دن کی قید نہیں، صرف وقت کی پابندی ضروری ہے۔ ظہر یا عصر فجر کے بعد یہ عمل نہیں ہو سکتا، صرف عصر اور مغرب کے درمیان ہی کرنا ہے، اور اس کا اثر اتنا فوری ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، ذہن میں سکون اتر آیا ہے اور رزق کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ ابھی تک روحانی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ضرور اپنائیں۔ مرد و خواتین سب کے لیے یہ عمل یکساں مفید ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو رزق کی کمی کا شکار ہیں، جو کم محنت پر زیادہ برکت چاہتے ہیں، جو غیب سے خزانے چاہتے ہیں، انہیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث سے عصر کے وقت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس وقت کا ذکر کیا ہے اور بار بار یاد دہانی کرائی ہے۔ اس عمل کے لیے چند شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ویسے ہی اس عمل کے لیے کچھ روحانی آداب اور نیت کی پاکیزگی شرط ہے۔ بندہ جس چیز کے پیچھے خلوص سے جاتا ہے اسے وہ ضرور حاصل ہوتی ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو یہ بات سمجھ جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، اس عمل کو مکمل سمجھیں، پھر ان ہدایات کے مطابق اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی، غربت، قرض، بیماری اور پریشانیوں سے نجات ضرور ملے گی اور اللہ کا فضل خود بندے کو راستہ دکھائے گا۔ محترم عزیزو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی عام سا جملہ یا کہانی نہیں، بلکہ یہ انگنت لوگوں کا سچا تجربہ ہے جو صرف چند دنوں میں بدلے ہیں، جن کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ جو لوگ دعاؤں سے مایوس ہو چکے تھے، جو روز رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کو پکارتے تھے لیکن ان کی فریادیں جیسے کسی سننے والے تک پہنچتی ہی نہ تھی، ان کے لیے یہ عمل ایک ایسا راز بن کر آیا ہے جو ان کی بند قسمت کے تالے کھول گیا۔ وہ لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو رزق کے لیے لوگوں کے در پر جاتے تھے لیکن انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا تھا، آج وہ لوگ اسی عمل کی برکت سے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں وہ خود غریبوں کا سہارا بنے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جسے وہ لوگ اپنی زندگی کے سب سے بڑے معجزے کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ جو عظیم آیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی شان اور عظمت کو ظاہر فرمایا۔ ایسی آیات جن کے ذریعے کائنات کے نظام کو سمجھا جا سکتا ہے، ایسی آیات جو صرف پڑھنے سے ہی انسان کے گرد ایک نورانی حصار قائم کر دیتی ہیں، اور جب بندہ اس کو عصر کی نماز کے بعد خلوص دل سے پڑھے تو جیسے آسمان کے در کھلنے لگتے ہیں، جیسے تقدیر کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، جیسے وہ چیزیں جو برسوں کی دعاؤں سے نہ ملی ہوں وہ چند لمحوں کی اس تلاوت سے نصیب ہونے لگتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ایک خزانہ ہے جو چھوٹی محنت میں زیادہ برکت چاہتے ہیں، جو تھوڑا وقت دے کر بڑی نعمتیں لینا چاہتے ہیں، جو اپنی قسمت کے بند در کھلوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت ہر دن ان کے ساتھ چلے، ہر لمحہ ان پر برسے، ہر پل ان کے حق میں فیصلہ ہو۔ یہ آیت ان سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک چراغ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آئے گا، ان کو مایوسی سے نکال کر رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دے گا۔ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، وہ لوگ جو گھریلو جھگڑوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کاروباری نقصان کا شکار ہو چکے ہیں، وہ جو رشتوں کے معاملے میں رکاوٹوں کا شکار ہیں، وہ سب اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مانگتا ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب زمین کی طرف اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اس وقت کیے گئے اعمال میں برکتیں بھی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور ان کا اثر بھی تیز ہو جاتا ہے۔
اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب عمل کو اس کی شرائط کے مطابق کیا جائے. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، جیسے حج کے لیے احرام شرط ہے، ویسے ہی اس عمل کے لیے بھی چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ان باتوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر وہ اثر، وہ فیض، وہ طاقت نظر نہیں آئے گی جو اصل میں اس عمل کی پہچان ہے. اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ عمل کریں، اس کے اوقات کا خیال رکھیں، اس کے ادب کا خیال رکھیں. اس کی تلاوت کے دوران دل کی حاضری ضروری ہے. زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں اور دل سے یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر وہی ہوگا جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا. وہی رب جو ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے. وہی رب جو غار میں چھپے بندے کو بھی بچا لیتا ہے. وہی رب جو سمندر کو راستہ دے دیتا ہے. وہی رب آپ کے لیے غیب سے رزق کے در کھول دے گا. بس یقین ہونا چاہیے، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور عمل وہی ہو جو قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. اور یہ عمل الحمدللہ ایسا ہی ہے. میرے عزیزو، جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس رب کی بارگاہ کی بات کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، اور جس کی رحمت کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے. نماز صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کا وہ ستون ہے جس پر ہمارے سارے معاملات قائم ہوتے ہیں، جس کی برکت سے دل کو سکون ملتا ہے، گھروں میں نور اترتا ہے اور قسمت کے بند در کھلنے لگتے ہیں. اور ان 5 نمازوں میں نماز عصر کی ایک خاص شان ہے، کیونکہ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. اور علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک یہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کے اختتام پر آتی ہے جب انسان دن بھر کی تھکن سے الجھا ہوا ہوتا ہے. اور اس وقت بندہ اگر اپنے رب کے حضور جھک جائے تو وہ جھکنا اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں، یہ روحانی اور دنیاوی دونوں نقصان ہیں. اور جو شخص نماز عصر کی پابندی کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے. اور اگر وہی بندہ عصر کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر دل سے اس خاص آیت کی تلاوت کرے تو گویا وہ اس راز کو پا لیتا ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ کی زبان پر رہا، وہ راز جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا آیا ہے، وہ جو ہر زمانے کے اہل دل کا مجرب عمل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں قرآن کی بعض آیات اپنے اندر وہ خاص تاثیر رکھتی ہیں جو پورے قرآن کا نچوڑ محسوس ہوتی ہیں، اور جو شخص انہیں اخلاص سے ان مخصوص اوقات میں پڑھے تو اس پر رب کی مدد ایسے اترتی ہے جیسے بارش برسنے لگتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا ہے، مگر اس کے لیے ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے اور یقین شرط ہے. اگر کسی کو یقین کے ساتھ قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو وہ آیت اس کے لیے پہاڑ ہلانے جیسا اثر رکھتی ہے. اور یہی بات اس عظیم آیت کے متعلق بھی ثابت ہے جو ہم عصر کے بعد پڑھنے والے ہیں. وہ لوگ جو روزانہ عصر کے بعد دل سے اس آیت کو پڑھتے ہیں انہوں نے خود یہ بات بیان کی کہ انہیں رزق میں عجیب وسعت ملی. وہ لوگ جو ہفتوں کام کی تلاش میں ہوتے تھے انہیں دنوں میں نوکریاں ملی. ان کے کاروبار میں اچانک برکتیں آنے لگی، جو دکانیں خالی پڑی ہوتی تھیں وہاں رش لگنے لگا. ان کے قرضے ایسے ادا ہوئے جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر نکال لیا ہو. ایک صاحب کہتے ہیں انہوں نے ایک عامل سے نہیں بلکہ ایک پرہیزگار بزرگ سے یہ عمل سیکھا، اور جب سے وہ ہر عصر کے بعد اس آیت کو پڑھتے ہیں ان کی زندگی کی ہر رکاوٹ جیسے دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ بیماری جس کا علاج بھی نہیں مل رہا تھا اس میں بھی افاقہ ہوا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اور یہی تو وہ بات ہے جو اس آیت کے ساتھ منسلک ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ آیت تقویٰ کو جنم دیتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، بندے کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور وہ قرب انسان کو ان جگہوں سے نوازشیں دلواتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے، اور یہ معراج اسے تب ہی ملتی ہے جب وہ دل کے ساتھ نماز ادا کرے. اور اگر اس نماز کے بعد قرآن کی وہ خاص آیت پڑھ لی جائے جو رب کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتی ہے تو سمجھو کہ زمین و آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور بندے کے لیے اللہ کا رحم ہر سمت سے برسنے لگتا ہے. محترم عزیزو، عصر کے بعد یہ آیت صرف ایک عمل نہیں، یہ رب سے ملاقات کا وقت ہے، یہ اپنے مسائل کے حل کی چابی ہے.
یہ روحانی اور جسمانی سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے وہ لوگ جو نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے، وہ لوگ جو دن رات پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ لوگ جو سوتے وقت روتے تھے، ان سب کو وہ چین اور سکون ملا ہے جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، جو صرف اللہ کی عطا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار ایک آیت ایسی ہوتی ہے جو کسی کے لیے زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ وہی آیت جو ہم عصر کے بعد پڑھنے جا رہے ہیں، وہ محض الفاظ نہیں، وہ اللہ کی قدرت کا وہ مظہر ہے جو سینے میں اتر جائے تو تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ ایک شخص جو برسوں سے نوکری کی تلاش میں تھا، وہی اس آیت کو ایک عامل نہیں بلکہ ایک اللہ والے بزرگ سے سن کر دل سے پڑھنے لگا، اور چند ہی دنوں میں اسے ایسی جگہ سے ملازمت ملی جہاں وہ خود بھی اپلائی کرنا بھول چکا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے وہاں سے خود کال آئی۔ ایک خاتون جن کا شوہر سخت طبیعت کا تھا اور بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی ٹھیک سے نہ دے پاتا تھا، وہ روز عصر کے بعد اس آیت کو پڑھتی رہیں۔ چند ہی ہفتے بعد شوہر کے دل میں نرمی آنا شروع ہوئی، اور جو کبھی بچوں کو اسکول بھیجنے کے خلاف تھا، اب خود ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کروانے لگا۔ وہ گھر جس میں صرف خاموشی اور اندھیرا تھا، وہ نور سے بھر گیا۔ محترم عزیزو، یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ کے وعدے چھپے ہیں، اس میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اس میں دلوں کے بند قفل کھلتے ہیں۔ ایک نوجوان جو شدید بے چینی کا شکار تھا، اسے ہر وقت دل کی گھبراہٹ رہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا نفسیاتی دباؤ سے دوائیاں دی گئی ہیں، لیکن سکون نہ آیا۔ پھر کسی نے اس آیت کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ وہ کہنے لگا، میں نے بس 5 دن عصر کے بعد سچے دل سے پڑھا، اور جیسے میرے اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے بوجھ اترنے لگا، اور ہفتے بھر بعد میں ہنسنے لگا، میرا دل کھلنے لگا، میں نے سونا شروع کیا، اور جو دل کی بے چینی تھی وہ رب کی طرف سے رجوع کی لذت میں بدل گئی۔ اور ہم آپ فرماتے ہیں، جو شخص ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے، قرآن کی کسی عظیم آیت کو اپنا معمول بنا لے، تو اللہ اس کی سننے لگتا ہے، اور جب رب سننے لگی تو دیر کتنی بھی ہو قبولیت لازمی ہے، کیونکہ رب کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر خالی نہیں آتی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کا دل دنیا کی پریشانیوں سے تنگ ہو جائے، وہ 2 چیزوں کو اپنا معمول بنا لے، ایک نماز اور دوسرا قرآن، کیونکہ نماز رب سے ملاقات ہے اور قرآن رب کا کلام، اور جب کوئی رب سے بات کرے اور رب کا کلام سنبھالے تو رب کب تک خاموش رہتا ہے۔ میرے پیارو، ایک اور جوان کی کہانی سنو جس کے والد سخت بیمار تھے، اسپتال کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، گھر بکا، قرض چڑھا، اور ایک دن وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ایک نمازی قریب آیا اور صرف اتنا کہا، بیٹا نماز عصر کے بعد یہ آیت پڑھا کرو اور دل سے اللہ کو پکارا کرو۔ وہ جوان کہتا ہے، میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہ تھا، میں نے آزما لیا، اور کیا دیکھتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر میرے والد کی حالت سنبھلنے لگی، اور ایک مہربان دوست نے سارا قرض بھی اتار دیا۔ سبحان اللہ! یہ وہی آیت ہے جو میرے عزیز، جو دل کے اندر ایمان کو جگاتی ہے، جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، جو زخموں پر مرہم رکھتی ہے، جو سسکیوں کو دعاؤں میں بدلتی ہے، اور جو ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کی کہی ہوئی باتیں نہیں، یہ ان ہستیوں کا طریقہ ہے جنہوں نے جنگلوں میں رب کو پکارا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب دل کی گہرائی سے فریاد کی تو اللہ نے انہیں آیات کے ذریعے جواب دیا، اور ہم بھی اگر انہیں آیات کو اپنی دعا کا ذریعہ بنا لیں تو وہی رب ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو سنے، وہی رب ہمیں بھی سنے گا۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت آیت کے بارے میں۔ جن بہن بھائیوں نے ویڈیو کو سکیپ کر کے یہاں تک دیکھا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اب میں اس عمل کا مکمل طریقہ سمجھانے لگا ہوں، اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہر بات کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ عمل کا کوئی حصہ آپ سے رہ نہ جائے۔ یاد رکھیں، اگر عمل میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ عمل کو سیکھی۔ محترم عزیزو، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں مصلی پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ نماز والا درود ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت، بڑائی اور عظمت کو بیان کرتی ہے، اس کی فضیلت بے شمار ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ عظیم آیت پڑھنی ہے جسے ہم نے پہلے بیان کیا، جس کے ذریعے اللہ رب العزت رزق میں وسعت، دل کی تسلی، قرض کی ادائیگی اور غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوبارہ سنیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں جو بیماریوں کو دور کرنے والے اور لوگوں کی پریشانیاں ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے 2 صفاتی نام 33 مرتبہ، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یہ 2 صفاتی نام آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر کے پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں تعداد میں کمی یا زیادتی نہ کریں، 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی 3 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عاجزی، انکساری اور خلوص دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ آج آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے دل کی ہزاروں دعائیں اس کے سامنے کھول دیں، چاہے وہ قرض کی ادائیگی ہو، بیماری کا علاج ہو، رزق کی تنگی ہو، گھر کے مسائل ہوں یا اولاد کی فکر ہو، جو بھی آپ کے دل میں ہے آج اس رب سے مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ شام سے پہلے یا شام کے بعد ہی آپ اللہ پاک کی برکتیں اور اس عمل کی تاثیر اپنی زندگی میں ظاہر ہوتی ہوئی محسوس کریں گے۔ محترم عزیزو، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کی عطا کی ایک روشن کنجی ہے۔ یہ عصر کی نماز کے بعد کیا جانے والا وہ بابرکت عمل ہے جس کے ذریعے شام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی کئی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کے سنگم پر اللہ کے فرشتے اپنے اپنے فرائض کی تبدیلی کے لیے زمین پر آتے ہیں اور انسان کے اعمال کی گواہی لے کر واپس لوٹتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے اعمال میں ذکر الہی ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور عصر اور فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے ساتھ رات بسر کرتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اسی وقت کیا گیا یہ وظیفہ جس میں سورہ اخلاص جیسی توحید کی بنیاد والی سورت پڑھی جاتی ہے، جس میں قرآن کی عظیم آیت پڑھی جاتی ہے، جس نے رزق کے خزانے کھولنے کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں مل کر انسان کی تقدیر پر مثبت اثرات ڈالتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شام کے بعد رزق میں برکت، دل میں سکون، گھر میں رحمت اور مسائل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو وہ ملتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف دنیا کے راستے کھلتے ہیں بلکہ دل کو ایک عجیب سی نرمی اور روحانی تازگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی دعائیں، غیبی مدد اور وہ سکون نازل ہوتا ہے جو دنیا کی دولت سے نہیں ملتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، لہذا جو بھی یہ عمل خلوص نیت سے کرے گا انشاءاللہ اس کی دعائیں عرش تک پہنچا ہی جائیں گی اور اللہ اس کی حاجتیں پوری کرے گا، رزق میں کشادگی دے گا، دلوں کی الجھنیں سلجھا دے گا اور زندگی میں برکت نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے اخلاص سے تیرا یہ وظیفہ کیا تو اسے اس کے نصیب سے بڑھ کر عطا فرما، اس کے دل کے دکھوں کو اپنے فضل سے راحت میں بدل دے۔ یا رب، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے لباس میں سجا دے اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں کا وارث بنا دے، آمین۔ محترم عزیز، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس نیکی کا دائرہ پھیلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی